لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات و برادران عزیز، انشاءاللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ یہ شروع ہو جائے گا. اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی برکت اور عظمت سے واقف نہ ہو کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نامعلوم کیا کیا رحمتیں اللہ کی اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف اترتی ہے کہ ہم اور آپ ان رحمتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس مہینے میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. کہ بھئی مثال کے طور پر اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں، روزے فرض کیے ہیں. ہر مسلمان الحمدللہ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور تراویح کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ حضرات کو کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت میں تراویح پڑھی جاتی ہے. یہ دو خصوصیات ہیں، ان دو خصوصیات کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں. بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں رمضان المبارک کی اہم ترین عبادات میں سے ہے. لیکن بات دراصل یہاں تک ختم نہیں ہوتی. رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسان اور جنات کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، اور خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو، کہ اسکول اور کالجز جو پڑھتے ہیں، اور اس پڑھائی کا بھی ایک آج لیول ہو چکا ہے کہ
نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، UPSC کی ایگزام کلیئر کر رہے ہیں، IAS کی ایگزام کلیئر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رات دن پڑھائی کرتے ہیں۔ اب رات دن پڑھائی کرنے کی وجہ سے وہ ہر بات کو عقل کے اعتبار سے تولتے ہیں، وہ عقل کے اعتبار سے سامنے رکھ کر اس کو تولتے ہیں۔ اب یہی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی عبادت مقصد تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فرشتے اس کام کو پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے، کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے ہی، فرشتے پہلے کی مخلوق ہے، انسان سے پہلے پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے سے ہی پیدا فرما دیا ہے، انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے وہاں پر بے ساختہ یہ کہا تھا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اب اسی طریقے سے اعتراض کرنے والا بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ اس کام کو تو فرشتے پہلے ہی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ بے شک اللہ کے فرشتے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے ذمے جو عبادت مقرر تھی، فرشتے جو عبادت کر رہے تھے، ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور انسان کو پیدا کیا اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی یہ مختلف نوعیت کی تھی، یعنی دونوں عبادتیں، ایک فرشتہ عبادت کر رہا ہے وہ مختلف نوعیت کی عبادت تھی، اور پھر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ مختلف نوعیت کی تھی۔ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے تو ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اگر وہ چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر سے گناہ کا امکان ہی ختم فرما دیا۔ بشری تقاضوں سے وہ پاک ہیں کہ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، شہوت کے کوئی تقاضے بھی پیدا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ گناہ کا وسوسہ بھی ان کے دل میں نہیں گزرتا۔ گناہ پر خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا، کوئی ثواب نہیں ہے ان کی عبادت پر، اس لیے کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں اور گناہوں سے اگر بچ رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جب کوئی کمال نہیں تو جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ بھئی آپ اس کو ایک ایسی اچھی مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو نابینا ہے، یعنی آنکھوں سے اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر نہ اس نے کوئی گندی فلم دیکھی، نہ کوئی مووی دیکھی، اور نہ ہی کسی غیر محرم پر اس نے نگاہ ڈالی۔ اب آپ یہاں پر بتائیں کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا ہے؟ اس کے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جس کی بینائی بالکل صحیح سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، جب کوئی گندی مووی، گندی فلم دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اب یہاں پر دونوں شخص گناہ سے بچ رہے ہیں۔ بھئی پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ پہلا شخص گناہ سے بچ رہا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں کہ اس کے پاس بینائی نہیں ہے،
دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل صحیح سالم ہیں، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کے باوجود وہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اب فرشتے وہ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے۔ کوئی بھی انسان کتنے ہی عالی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ انسان نبوت کے مقام پر پہنچا۔ بھئی انبیاء وہ پہلے انسانی تو ہوا کرتے تھے، بعد میں ان کو نبوت ملا کرتی تھی، تو کوئی انسان نبوت کے عالی مقام پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کھانے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کھانے سے مستغنی بھی نہیں ہو سکا۔ اور انبیاء علیہ السلام پر کفار نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں چل پھر رہے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ اب ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا، تو یہ کمال کی بات ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے وہ نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، جس کو پیاس بھی لگے گی، ان کے اندر گناہ کی خواہش بھی پیدا ہوگی، گناہ کا داعیہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگا، اور جب گناہ کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہوگا اور وہ اس وقت مجھ کو یاد کر لے گا کہ میرے خوف اور عظمت کے استحضار، وہ ان گناہوں سے بچ جائے گا، تو اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا یہ ہمارے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ جس کا اجر و ثواب دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کی صفت عرضها السماوات والارض ہے، اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، گناہ کرنے کا خیال اس کے اندر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت کے استحضار، وہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کانوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے اپنے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ کہ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں بڑے مفصل طریقے سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے مقابلے میں جو فتنہ پیش آیا، کون مسلمان ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ کہ زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض و تنقید کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کچھ اور ہی بتلانا چاہ رہا ہے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ کے خوف اور اللہ کے عظمت کے استحضار، اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یوسف علیہ السلام کو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا، گناہ کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہ ہوتی، تو پھر تو زلیخا 1000 مرتبہ گناہ کی دعوت دے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ بھئی کمال کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود، حالات بھی سازگار ہیں، اور دل میں گناہ کا خیال بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر کے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اب جب انسان کا مقصد تخلیق
عبادت ہے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ صبح سے شام تک جب اس دنیا میں آئے تو صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کرے، اسے دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم دوسری جگہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کا معاوضہ بھی مقرر فرما دیا کہ ان کو آخرت میں جنت ملے گی۔ یہ جانیں بک چکی ہے، یہ جانیں جو ہم لیے ہوئے بیٹھے ہیں یہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جانیں ہماری اپنی نہیں ہے، یہ جان اور یہ جسم ہمارا اپنا نہیں، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سوائے اللہ کی عبادت کے کسی اور کام میں اس کو نہ لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ تمہیں کسی دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ کمانے کی اجازت ہے، بس تم سجدے میں پڑے رہا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، تو میرے بھائیوں یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ لیکن قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جان و مال کو خریدا اور پھر اس کی قیمت بھی لگائی، یعنی جنت، اور پھر اس جان مال کو واپس لوٹا دیا کہ تم یہ اپنے پاس رکھو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ تم دنیا میں کھاؤ کماؤ اور دنیاوی کاروبار کرو، لیکن ہمارے احکامات کو نہ بھولنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کرنا، فلاں چیز سے پرہیز کر لیا کرنا، فلاں چیز سے بچ جایا کرنا، یہ اللہ کی عظیم عنایت اور رحمت ہے ہم پر۔ لیکن میرے بھائیوں، جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیاوی کاروبار میں لگے گا، دنیاوی دھندوں میں لگے گا، تو دھیرے دھیرے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے، یہ دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر بھی فرمائے، اور ان میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، آنے والا ہے، کہ سال کے 11 مہینے ہم مارکیٹنگ میں، تجارت میں، زراعت میں، یعنی کھیتی باڑیوں میں، مزدوری میں، اسی طریقے سے دنیاوی کاروبار میں، کھانے کمانے، ہنسنے بولنے میں لگے رہے، کہ جس کی وجہ سے دلوں پر غفلت کے پردے پڑنے لگے۔ اب اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ مقرر فرما دیا ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت کثرت سے کرو، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو غفلت کے پردے تمہارے دل پر پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دو اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا ہے، اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے، گناہوں سے پورے طور پر بچ جائے، گناہوں سے ندامت کرے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کثرت سے کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا آپ معنی پتہ کریں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا۔ اب کیا یعنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اس سے؟ بھئی علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، کہ 11 مہینے تک وہ جو گناہ کرتا رہا، جو غفلت میں پڑا رہا، کہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا کہ اس مہینے میں لگ کر عبادت کی کثرت زیادہ کر توبہ تائب ہو کر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اور دل پر جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھا دے، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو۔